آیت نمبر 133 وا اور سارعو، تیز چلو، دوڑو، بھاگو۔ بہت سارے معنی اس لفظ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ الی مغفرت، مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ملتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سرع ہے، اور سرع کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار کے ساتھ چلنا، دوڑنا یا بھاگنا۔ قرآن پاک میں چلنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تھوڑا تیز رفتار میں چلنا ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کی ترتیب ایسے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ سود نہیں کھانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ٹارگٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں مختلف انداز سے اپنے بندوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ کہیں ترغیب دی جاتی ہے، کہیں منع کیا جاتا ہے اور کہیں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ کسی بہت نیک انسان کو نہیں بلکہ گنہگار کو بھی ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے گناہوں کو تو وہی معاف کروائے گا جو کہ گنہگار ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک گنہگار شخص کو یہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے۔ پھر من ربکم کہا کہ تمہارے اپنے رب سے، یعنی کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ رب اب بھی تمہارا اپنا ہے۔ تو اس سے گنہگار کی کتنی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ میرا اپنا رب ہے تو میں اپنے گناہ اسے معاف کروا لوں گا۔ اور پھر اس عمل کے بعد فوراً جو ہے وہ جنت سنائی گئی ہے، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف بھی دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، ارضھا، کہ جس کی چوڑائی سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ اب ایک چیز کی لمبائی ہوتی ہے اور ایک چیز کی چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی اس سے کم ہوتی ہے۔ تو جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اعدت للمتقین، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کو یہاں پہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر باقی زندگی وہ ان گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی ایک طرح کا امیج، ایک تصور ہمیں دیا گیا ہے۔ جب ایک انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے تو وہ آگے کی طرف جاتا ہے، تو اگر وہ آگے کی طرف جا رہا ہے، معافی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پیچھے وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس لیے ایک بڑی پیاری بات ہمارے کابرین کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، لیکن جب وہ معافی مانگتا ہے تو اس کا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک خوبصورت عمل ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے یہاں پہ بہت خوبصورت انعام کا ذکر کیا ہے۔